بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشریات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کہ جب تک چانس نہیں ملا تب تک ہم نیک ہیں۔ کہ اے اللہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی۔ اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ جاؤ کرو دعا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ کہ ہم اب یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مرزا اپنے بابوں کے حوالے سے دعا کس انداز میں کرتا ہے کہ یا اللہ مرزا صاحب کے والد صاحب کبھی انہوں نے قوم لوط والی کو حرکت کی ہے یا کروائی ہے تو یا اللہ انہیں معاف کر۔ وہ مرزا کی زبان سے سنیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی۔ جی جناب، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے ایک سو کالڈ اسلامک اسکالر کا، جو کہ اپنی ایک تقریر کے دوران یہ بیان کر رہا تھا کہ عورتوں کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور پردے میں رہنا چاہیے اور میک اپ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ سامنے سے ایک بندے نے اٹھ کے پوچھا کہ اسلامک اسکالر صاحب، آپ کی بیوی بھی تو میک اپ کرتی ہے، وہ بھی تو بڑے شارٹس پہنتی ہے، اس طرح سے چیزیں کرتی ہے، تو وہ کس طریقے سے جائز ہے؟ تو اسلامک اسکالر صاحب کہتے ہیں کہ تو بہ جا انہوں ساجدہ بھی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اسی قسم کا اسلامک اسکالر ہے مرزا انجینئر، کہ جب بات اس کی اپنی ذات کے اوپر آ جاتی ہے تو تب بات جائز ہو ہی جاتی ہے۔ بات صرف اس وقت تک ہے جب وہ مخالفین کے اوپر ہو، تب ہم نے اعتراض کرنا، تب ہم نے چبڑ چبڑ کی انتہا کر دینی ہے پکڑ کی۔ اسی قسم کی حرکت اس نے اس وقت کی جب اس نے کہا جی کہ مزارات کی حاضری کے حوالے سے میں نے رجوع کر لیا ہے، اب آپ لوگ مزارات کے اوپر جائیں، اس چیز کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بد تہذیبی، بدتمیزی اور خباثت کے اوپر مبنی کچھ دعائیں اس نے بتائیں کہ ادھر جا کے ایسے ایسے انداز میں کچھ دعائیں کیجئے۔ وہ ذرا سنیے کہ کون سی چیزیں اس نے بتائیں۔ لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ۔ ایک منٹ، یہ جو بات مرزا کر رہا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے، یہ بھی مرزا کا انتہا سے بڑا فراڈ ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے مرزا نے بچنا تب تک ہی ہے جب تک مرزا کو خود موقع نہیں مل جاتا۔ اس کی مثال اگر آپ نے سمجھنی ہو تو بات ذرا تھوڑی سی موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن ہم موضوع پہ واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد مرزا نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک بات کی کہ بھئی کیسے علماء ہیں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، کیا یہ دین سکھا رہے ہیں، کیا یہ ہدایت بتا رہے ہیں؟ یہ تو اصل میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ ذرا بات مرزا صاحب کی زبانی سن لیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو علماء شامل ہوتے تھے ان کے حوالے سے مرزا کس قسم کی گفتگو کرتا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ تو کلیئر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک غلط چیز ہے، اسلام تو نہیں اس طرح الاؤ کرتا کہ بے پردہ عورتوں کو آپ اس طریقے سے پروموٹ کریں۔ یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشریات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں۔ کس منہ سے دین سکھا رہے ہو یار؟ وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے؟ بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو۔ اس طریقے سے جو معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اب یہ وہ گناہ ہے جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ لیں تو جناب، یہ بالکل گمراہی پھیلانا ہے اور اس قسم کی مرزا نے گفتگو کی، لیکن یہ گمراہی مرزا نے پچھلے رمضان کے اندر خود پھیلائی۔ ڈاکٹر سبیل کے پروگرام کے اندر نیو اسلامک کے اوپر اس نے ایک پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور اس پروگرام کے اندر ایک عورت بھی موجود تھی، اور مرزا کو اس کا پتہ بھی تھا کیونکہ جب اس نے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروایا تو اس میں اس عورت کا نام بھی لیا، پوائنٹ نمبر 1۔ اور پوائنٹ نمبر 2 تو اس سے بھی خطرناک ہے بھائی، اور وہ یہ کہ مرزا انجینئر اس وقت جب کہ وہ عورت گفتگو کر رہی تھی تو مرزا جھوم جھوم کے اس کے اوپر ہاں ہاں اور نا کے اندر سر ہلا رہا تھا۔ وہ ذرا نظارہ اور کیجیے۔ یہ دنیا داری کی اور انتہائی یعنی چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس کے لوگ جو اس ہے اور اس سے باز رہنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا۔ جب چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کے لیے اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اور مرزا ہے، نہیں، یہ وہی والا مرزا ہے، وہی پرانے والا جو کہہ رہا تھا نا کہ عورتوں کے پروگراموں کے اندر جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اور گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی بات ہے۔ مرزا انجینئر سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی ایسا پروگرام جس میں عورت ہو، اس کو اچانک اب دیکھتے ہوئے سامنے آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو مرزا صاحب کہتے ہیں ایسے پروگرام دیکھیں ہی نہ، اور پروگرام تھوڑے ہیں، وہ بھی ذرا سنیں۔ اسکرین سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن بھی ہے،
نہ چاہتے ہوئے بھی میل فیمیل پر نظر آ جاتی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ٹھیک ہے، جب نظر پڑتی ہے تو ہٹا لیں فوراً، اور کوشش کریں اوائڈ کریں ان تمام پروگراموں کو دیکھنے سے جس میں اس چیز کے چانسز ہیں. تھوڑے اور پروگرام. اور عورتوں کے حوالے سے مرزا صاحب ٹچی تو اتنے زیادہ ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات بھی بتائی، اور بالکل صحیح بات خیر بتائی، کہ بھئی عورت جو ہے وہ نماز کے اندر سبحان اللہ نہیں کہے گی، بلکہ ہاتھ پہ یوں ہاتھ مار کے بتائے گی کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا امام سے کچھ سہو ہو رہا ہے. اور اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ عورت جس کی سبحان اللہ کی آواز کا بھی پردہ ہو، اور جو مرزا نے خود بھی بتایا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. پہلے ذرا مرزا کی زبانی یہ چیز سن لیں. اگر امام غلطی کرے تو عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو غلطی پر مطلع کریں گی، اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. اس سے عورت کی آواز کا پردہ بھی ظاہر ہوا. دیکھیں کتنا پردہ ہے کہ عورتیں سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی. ہے اور اس سے باز رہنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا. اندازہ کیجئے کہ جس عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، مرزا کس انداز میں ایک عورت، پھر بے پردہ عورت جس کو یہ پردہ سمجھتا ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے، جن لوگوں کا اس حوالے سے اختلاف ہے ان کی بات کے قطع نظر ہم بات کر، اس کی گفتگو سن بھی رہا ہے اور اس کے اوپر پھر آگے سے جھوم جھوم کے نا اور ہاں میں سر بھی ہلا رہے ہیں. ایک بار مرزا کا وہ نظارہ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم مزارات والے اپنے موضوع پہ اور واپس یہ دنیا داری کی اور انتہائی یعنی چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس کے لوگ جو اس ہے، اور اس سے باز رہنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا. تو جناب یہ ہے مرزا صاحب کا عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے حوالے سے جو احتیاطیں بتا رہے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک چانس نہیں ملا تب تک ہم نیک ہیں، جب چانس مل گیا تب ہم کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ نکال لیں گے. اب ذرا مرزا کی وہ بات پوری کی پوری دوبارہ سنیں. لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مردوں عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ، اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے، جو ظاہر کیے، وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا. دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا ہے نا، تو میرا رائٹ ہے. اس کے اندر مرزا کے جملے دیکھیے کہ قبر میں کیڑے نہ پڑیں، گنجا سانپ جو ہے وہ نہ آئے. اور اس کے اندر ایک جو مرزا نے بڑی خطرناک بات کی وہ یہ کہ مرزا نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا. یعنی کہ کوئی بندہ معصوم نہ ہو، گناہ اس سے ہو سکتا ہو، تو امکان کو مرزا نے قطعاً وقوع کہہ دیا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا. اب جب ہم مرزا کے حوالے سے کچھ چیزیں پوچھیں گے اور پھر مرزا ہی کی بات سنائیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، پھر مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے کئی جگہ اور بھی اسی قسم کی گفتگو کی، وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں. اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو باپوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے چھپ کے کیے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، چھوٹے کیے ہوئے، بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے. اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، ہاں اللہ انہیں توڑا نہ پڑے. اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ اولیاء کرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. فاتحہ نہ پڑھیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے وہ معاف کر دے. اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. جاؤ کرو دعا. اب اس گفتگو کے اندر جو بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی سوچنے کی چیز ہے وہ یہ کہ مرزا اس کے اندر لفظ استعمال کر رہا ہے ولی اللہ. جو ولی اللہ اس قبر میں دفن ہیں، جو ولی اللہ یہ ہیں، اور اس کے بعد مذاق بناتے ہوئے اس قسم کی دعائیں سکھا رہا ہے. کیا کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت میں اس کا مذاق بناتا ہے؟ یقینی بات ہے محبت میں اس قسم کا مذاق نہیں بنایا جاتا کہ ان کی قبروں میں کیڑے ڈالے جائیں، ان کے اوپر گنجے سانپ جو ہیں وہ مسلط کیے جائیں. اس قسم کا مذاق قطعاً محبت کے اندر نہیں بنایا جاتا، اور یقیناً دشمنی کے اندر اور عداوت کے اندر ہی بنایا جاتا ہے. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود، اور یہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھی، اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. مرزا جی غور تو کیجئے کہ کتنے خطرناک جملے ہیں جو آپ بول رہے ہیں،
اور ولی اللہ ورڈ بولتے ہوئے آپ اس قسم کا مذاق بنا رہے ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے جا رہے ہیں. کس قسم کی مرزا تیری سوچ ہے؟ تو اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے بخاری شریف اور اس طریقے سے کتابیں تو نے سامنے رکھی ہوتی ہیں, کچھ پڑھ تو لیا کر. اور اگر تیرے سامنے کتابیں موجود ہیں اور تو پڑھتا نہیں تو پھر تو یقینی بات ہے گدھا ہے. اور یہ فتویٰ ہمارا نہیں, تیرا اپنا ذاتی فتویٰ ہے, اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو اس کے منہ سے اس کا فتویٰ سنا دیتے ہیں, وہ بھی ذرا سن لیں. لہذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے. اب مرزا کی منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ ہم اب یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مرزا اپنے بابوں کے حوالے سے دعا کس انداز میں کرتا ہے. ادھر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میرے بابوں کے قبروں میں کیڑے نہ پڑیں, ادھر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میرے بابوں نے جو چھپ کے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے گناہ کیے تھے یا اللہ وہ معاف کر دے. ادھر یہ نہیں کہتا کہ ان کی قبروں کے اندر کیڑے نہ پڑیں. وہ اس کی گفتگو سنیں, جب یہ اپنے بابوں کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہے, وہ ذرا سماعت فرمائیں. اے اللہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. بحیثیت انسان ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ان سے درگزر فرما. انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما, اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما. ہمارے جتنے بھی استاد فوت ہو چکے اے اللہ, تمام وہ علماء جنہوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, خصوص بالخصوص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ تعالی, اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء گزر گئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر اپنی رحمت کے اعتبار سے عطا فرما, اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما. ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل اور میل باقی نہ رہے. اندازہ کیجیے اب یہ اپنے بابوں کے حوالے سے دعا کرتے ہوئے اس کا انداز کیا ہے. ادھر اس نے کیوں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ان کی قبروں میں کیڑے نہ پڑیں, ان کے اوپر گنجا سانپ مسلط نہ ہو. اور بھائی جب سامنے قبر ہوتی ہے, سامنے مزار ہوتا ہے, تب تو بندے کے اندر اس طرح کی شیطانیت چلو نہیں آتی, اور ویسے ہی بندے کو ایک خوف آ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے اس قسم کی بات کیسے کروں, ایسی تنگ کرنے والی ٹونٹ کرنے والی بات میں کیسے کروں. ایک مجموعی اعتبار سے کہہ دینا یا اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ان کو عذاب سے بچا, اس طرح کی بات کر لینا اور ہے. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا, اب اندازہ یہ کیجئے کہ یہاں تو مزار بھی نہیں تھا. اسے چاہیے تھا کہ کم از کم اپنی سٹریم کے اندر تو یہ مثال قائم کرتا کہ بھئی یہ دیکھو جیسے میں اپنے بابوں کے لیے دعا کرتا ہوں ایسے تم بھی اپنے بابوں کے لیے دعا کیا کرو. اسے مثال تو قائم کرنی چاہیے تھی نا کم از کم. لیکن منافقت اور مرزا بہن بھائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تیرے بابے ان کے حوالے سے اس انداز میں دعا نہیں کی جا سکتی تو کیا تو انہیں معصوم سمجھتا ہے؟ خود تو ہمارے بابوں کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا, تو بھائی ان کے حوالے سے کیا کچھ نہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ پہلے ذرا اس کی وہ کچھ نہ کچھ والی سٹیٹمنٹ سنو. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. تو بھائی کچھ نہ کچھ ادھر نہیں ہو سکتا, ادھر کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ادھر مرزا نے ورڈ ہی یوز نہیں کیا گناہ کا, کوتاہیاں, غلطیاں, بحیثیت انسان, اس قسم کے الفاظ جو ہے مرزا استعمال کر رہا ہے. اب آگے سنیے, آگے ہے مرزا کا اپنا کوئی اسٹوڈنٹ جو کہ اس کی اکیڈمی کی سیکیورٹی وغیرہ دیکھا کرتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے حوالے سے مرزا نے کس انداز میں بات کی اور کس انداز میں افسوس کا اظہار کیا, وہ بھی ذرا سنیے. اور یہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے کس انداز میں دعا کرنے کا کہہ رہا ہے, اس کے حوالے سے خود ہی اپنے ذہن کے اندر کمپیئر کیجئے گا کہ کیا اس انسان کا کوئی ایک چہرہ ہے. یہ ذرا سنیں اپنے اکیڈمی کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہیڈ تھا اس کی وفات کے اوپر اس نے کیسے بات. دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی ڈیتھ اسی ویک میں ہوئی. اس میں ایک تو ہمارے ساجد حسین بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہماری اکیڈمی کی ساری سیکیورٹی کو دیکھتے تھے. 46 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. جناب دو شخصیات جو اس ویک میں اس دنیا سے چلی گئیں, اور پھر بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی جناب, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اکیڈمی کی سیکیورٹی دیکھو. اب تو نے کیوں ایسی باتیں نہیں کی؟
وہ جو بٹ صاحب کے بچے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، اب کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے سوالات جو ہیں اٹھانے پڑتے ہیں. وہ کہا گیا تھا نا کہ گندے بندے دی صحبت انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو گندے بندے کی صحبت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر پھر بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جیسے اب ہمیں بٹ صاحب کے اوپر مجبوراً کرنے پڑیں گے. کیوں تو نے یہ بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ بٹ کی قبر کے اوپر گنجا سانپ جو ہے نا وہ مسلط نہ ہو؟ کیوں تو نے یہ نہیں کہا کہ بٹ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں؟ کیوں تو نے یہ نہیں کہا کہ بٹ نے ہمارے سامنے ریاکاری کے طور پہ اپنے جن گناہوں کو چھپایا ہوا تھا یا اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دے؟ اس انداز میں مرزا تو نے دعا کیوں نہیں کی؟ اور پھر ایک بار ہم نے پہلے بھی والدین سے گزارش کی تھی، آج پھر گزارش کریں گے، اس بندے کی ان حرکتوں سے اندازہ کیجئے کہ یہ آپ کے بچوں کو کس انداز کی دعائیں کرنے کا کہہ رہا ہے مزاروں کے اوپر جا کے، جہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس چیز سے مشتعل ہوں گے اور ان کی جانیں خطرے میں آئیں گی. اپنے استادوں کے حوالے سے اس کی دعائیں کرنے کا انداز اور آپ کے بچوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کے لیے اس کے انداز اور ہیں جو آپ کے بچوں کو سکھا کے ان کی جانیں خطرے میں ڈال رہا ہے. اور لاسٹ میں مرزا تیرے لیے 3 پھکیاں پیش خدمت ہیں. مرزا اگر تو نے یہ کہا کہ امکان کی وجہ سے اس انداز میں دعا کر لینا کہ بھئی گنجا سانپ مسلط نہ ہو، قبر میں کیڑے نہ پڑیں، انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے، اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے جو گناہ کیے، اس انداز میں اگر دعا کرنا مناسب ہے تو مرزا جی آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس انداز میں دعا کرے، اسی مزار کے اوپر تیری بتائی ہوئی دعائیں کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مرزا صاحب کے والد صاحب اگر کبھی زندگی میں ہومو سیکشولیٹی کے اندر انوالو رہے ہیں، کبھی انہوں نے قوم لوط والی کو حرکت کی ہے یا کروائی ہے، تو یا اللہ انہیں معاف کر دے. اب بھائی اس چیز کے اوپر انجینئر کو اور اس کے اسٹوڈنٹس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ وہ مرزا کی زبان سے سنیں. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. جی جناب، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ اس کی بتائی ہوئی دعائیں مزار پہ کرنے کے بعد یہ کرے کہ یا اللہ مرزا صاحب کی والدہ مائدہ سے اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مرزا صاحب کے نسب کے اندر کوئی مسائل ہوں تو یا اللہ پاک انہیں معاف فرما، کیا یہ دعا کی جا سکتی ہے؟ یقین جانو مرزا ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور گھن بھی آتی ہے، لیکن تیرے منہ کے اوپر تیرے جیسی چپیڑ مارنے کے لیے ہمیں یہ باتیں مجبوراً کرنی پڑتی ہیں. بتا کیا تیری والدہ کے حوالے سے یہ دعا وہاں جا کے کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یقیناً کی جا سکتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا مرزا کوئی بندہ مزار پہ جا کے ساری کی ساری تیری بتائی ہوئی دعائیں کرنے کے بعد یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مرزا کی بیوی کو معاف کر دے اگر اس نے اپنے بچوں کی پیدائش کے اندر کسی قسم کی غلط حرکت کی ہے؟ کیا یہ دعا جا کے کی جا سکتی ہے؟ اور مرزا تیرے فتوے کے مطابق تو یہ دعا کرنا بالکل جائز ہوگا. کیونکہ تو خود کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی. ہوا ہوگا نا. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے مرزا ان چیزوں کے حوالے سے سوچ. تو جو چیزیں لوگوں کے بچوں میں پینیٹریٹ کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں اس چیز کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ اور جو چیزیں بزرگوں کے حوالے سے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگا دیں کی جا سکتی ہیں، پھر تجھے یا تیرے اسٹوڈنٹس کو وہی باتیں تیرے والد، تیری والدہ اور تیری اہلیہ کے متعلق بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تجھے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.